الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، ایمان بالآخرہ جو کہ ایمان کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے، اس ضمن میں کافی تفاصیل ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے دجال کے خروج سے تعلق سے باتیں کی گئی۔ اب یہاں اسی سے منسلک اور جڑا ہوا ایک اہم موضوع جو کہ ایمان بالآخرہ، آخرت کے پر ایمان سے متعلق ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان قریب 500 سال کا وقفہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی امت کے اندر، اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن یہودیوں نے ان کے خلاف سازش رچی اور وقت کے بادشاہ کو ان کے خلاف ورگلایا، یہاں تک کہ انہیں سولی کے پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، اور جس وقت انہیں گرفتار کر کے سولی کے پر لٹکانے کے لیے لایا گیا تو اللہ نے ان کی شبیہ، ان کی شکل کو کسی اور کے پر ڈال دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ کچھ لوگ بلا وجہ اس معاملے کے اندر اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان کے پر نہیں اٹھایا، جو کہ اپنی جگہ کے پر غلط ہے۔ اب دیکھیے وہی تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان کے پر اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ زمین کی طرف آئیں گے، یہ ساری چیزیں اجماع امت سے بھی ثابت ہے اور اس کے پر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ علامہ سفارینی فرماتے ہیں کہ ان کا نزول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف اتارا جانا کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ ہے۔ قرآن میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں، احادیث میں بھی، اور تمام امت اس بارے میں متفق ہے، ان کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سورہ نساء آیت نمبر 59، آیت نمبر 159۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین کی طرف آئیں گے، انہیں اتارا جائے گا، اور اس وقت دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب باقی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زمین کی طرف اتارے گا فَيَحْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، تو ان کے زمانے میں تمام ملت، تمام مذاہب، تمام طور طریقے، ان سب کا خاتمہ کر دے گا سوائے اسلام کے، صرف اسلام باقی ہوگا اور وہ لوگوں کو اسلام کی طرف ہی دعوت دیں گے۔ اب یہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ سارے مذاہب، طور طریقے ختم کر دے گا۔ اتنی واضح روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی مسند احمد کی ہے۔ اس کے بعد بھی تعصب اور تقلید اور اندھے پن کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین کی طرف آئیں گے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق لوگوں کو عمل کروائیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، یعنی ان کے زمانے میں نعوذ باللہ اللہ کے دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو فقہ ایک انسان نے، ایک امام نے تیار کی ہے، نعوذ باللہ نبی اس کو فالو کرے گا۔
یہ انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ ایک نبی کسی انسان کی تابعداری کرے، بلکہ انسانوں کو نبی کا تابعدار بنایا گیا ہے، نہ کہ نبیوں کو انسان کا تابعدار بنایا گیا ہے۔ تو قرآن صاف کہتا ہے ان کی موت سے پہلے تمام لوگ ان کے پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ سنت سے ثبوت یہ ہے کہ صحیحین وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمراں بن کر نازل ہوں گے۔ واضح آپ نے کہا کہ عادل انصاف کرنے والے حکمراں بن کر نازل ہوں گے، صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اکثر عیسائیوں کے ہاں پر یہ چیز ملے گی، بلکہ اسے تعویذ بنا کر بھی اپنے گلے کے اندر لٹکائے ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے کالجز ہیں، چرچ وغیرہ، ہر جگہ پر دیکھیے کہ صلیب کا نشان آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی صلیب کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، انہیں موت دے دی گئی، جبکہ یہ قرآن کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ تو صلیب توڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیب کی کوئی حقیقت نہیں، نہ انہیں صلیب کے پر پھانسی دی گئی اور نہ انہیں موت دی گئی ہے، بلکہ انہیں زندہ آسمان کے پر اٹھایا گیا ہے۔ خنزیر کو قتل کر دیں گے، خاتمہ کر دیں گے، اور اس کے بعد جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ یعنی ٹیکس، اللہ ان کے زمانے میں اتنی فراوانی لوگوں کے لیے رکھے گا کہ انہیں ٹیکس دینے اور حکومت چلانے کے لیے حاکم کو بھی ٹیکس کی ضرورت نہیں ہوگی، مال کی اس قدر فراوانی ہوگی۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کی قسم تمہارے درمیان ابن مریم عادل حکمراں کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب توڑ دیں گے۔ یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے زمین کی طرف اتارے جانے کا تذکرہ، صلیب کو توڑ دیے جانے کا تذکرہ۔ نیز اسی طرح مسلم کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ غالب ہو کر حق پر قتال کرتا رہے گا۔ یہ بہت اہم حدیث ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ غالب ہو کر حق پر قتال کرتا رہے گا۔ بلکہ ابن ماجہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، برابر ہر زمانے میں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس جماعت سے خالی ہوگا جو برحق ہوگی، حق کے پر ہوگی، کتاب و سنت کی دعوے دار، اس کے مطابق عمل کرنے والی، جسے ہم سلفیت سے، اہل حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تمام اصحاب کرام اہل حدیث تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے صحابہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تمام ائمہ اور اس کے بعد محدثین سب کے سب اہل حدیث تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے کسی امام کی تقلید نہیں کی، کسی امام کے قول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن کے مقابلے میں اہمیت نہیں دی۔ اہمیت دی تو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ وہ اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کو مانتے تھے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے جو دلائل کی بنیاد پر ہے۔ اور آپ اگر دیکھیے حنفیت، شافعیت، مالکیت وغیرہ جو کہ تقلید ہے، اس کے بارے میں خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ایک مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ، اس کے اندر نقل کرتے ہیں کہ تقلید 4 صدی کی بدعت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 300 سال گزر جانے تک تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یعنی کسی ایک امام کو فالو کرنا، اس کی تمام باتوں کو مان لینا، چاہے قرآن حدیث کے موافق ہو یا اس کے خلاف ہو، حدیث اس کے خلاف ہو یا تو اس کے حق میں ہو، وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ہمارا امام کیا کہتا ہے وہ ہمارے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا وجود 300 سالوں تک نہیں تھا۔ یہ 4 صدی ہجری کے اندر پنپتی ہے۔ یہ بدعت ہے جو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، 300 سال تک امت اس سے پاک و صاف تھی۔ اس کے بعد یہ بدعت جنم لیتی ہے اور لوگ گمراہیوں کا شکار ہوئے، 4 مسلح بلکہ اس سے کہیں زیادہ حصوں کے اندر بٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، ہر زمانہ اس جماعت سے بھرا ہوا ہوگا، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی
मुक़ल्लिद अपने आप को बरहक होने का दावा करता है तो उसे इस बात की दलील पेश करना होगा कि उसका वजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, सहाबा के ज़माने में था, उसके बाद ताबईन तबा ताबईन के ज़माने में था। वो साबित ही नहीं कर सकता, इसलिए कि तक़लीद का वजूद 300 साल के बाद हुआ। उससे पहले लोग किस पर अमल करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जमात हमेशा हक़ के पर कायम रहेगी, कोई ज़माना इस जमात का खाली नहीं होगा, हर ज़माने के अंदर ये जमात मौजूद रहेगी। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, इनकी मुखालफत करने वाले, इन्हें नुकसान पहुँचाने वाले इन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकते, इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते इनके मुखालिफिन, हत्ता यातियहुम अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला यानी क़यामत आ जाए। अल्लाह के रसूल के ज़माने से क़यामत तक हर ज़माना इस जमात का रहेगा, हर ज़माने के अंदर ये जमात रहेगी, कोई ज़माना इससे खाली नहीं होगा। वही बात यहाँ पर भी आपने इरशाद फरमाई, मेरी उम्मत का एक गरोह क़यामत तक हमेशा गालिब होकर हक़ पर क़िताल करता रहेगा। हक़ क्या है? कुरान और हदीस को हक़ से ताबीर किया जाता है। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी उतारा है वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये उनके रब की तरफ से बरहक है, क़िताल करता रहेगा यहाँ तक कि इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनका अमीर उनसे कहेगा, यानी हज़रत इमाम महदी जिनके ताल्लुक़ से पीछे तफसीली तौर के पर बहस गुज़र चुकी है, तो कहेगा तशरीफ़ लाइए और नमाज़ पढ़ाइए। तो वो कहेंगे नहीं, तुम में का बाज़ का अमीर है, ये उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह के करम की वजह से है। ये एक नमाज होगी जो हज़रत इमाम महदी पढ़ाएंगे, बकिया तमाम नमाज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही पढ़ाएंगे। चूँकि हज़रत इमाम महदी की इमामत के लिए तकबीर कही जा चुकी होगी, लिहाजा वही नमाज़ पढ़ाएंगे और उसके बाद जो रहेंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाएंगे। पहले ये तो सुन्नत से सबूत दिया गया, ऊपर कुरान से उसका सबूत मिला, उसके बाद सुन्नत से सबूत दिया गया। अब यहाँ इजमाए उम्मत से सबूत दिया जा रहा है कि उम्मत का उनके नुज़ूल पर इजमा है। पूरी उम्मत इस बात के पर मुत्तफ़िक़ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा आसमान पर उठाया और ये क़यामत के करीब जब हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर होगा तब ये दोबारा ज़मीन के पर आएंगे। किसी भी अहले शरीयत ने उसकी मुखालफत नहीं की है। इसका इनकार तो फ़लासफ़ा और मुल्हिदीन या ऐसे लोगों ने किया है जिनके इख्तिलाफ़ को शुमार ही नहीं किया जाता। अगर ये इख्तिलाफ़ करे भी तो इसकी कोई हैसियत और कोई अहमियत नहीं होती। उम्मत का इस बात पर इजमा मुनक़िद हो चुका है कि वो नाज़िल होंगे और उसी शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक हुकूमत करेंगे। उनके नुज़ूल के बाद कोई मुस्तकिल शरीयत नाज़िल नहीं होगी। अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन और शरीयत अता की है वही जारी होगा। वो अलग से कोई नई शरीयत नया दीन लेकर नहीं आएंगे, गरचे उनकी नबूवत कायम होगी, यानी वो नबी ही होंगे, लेकिन नबी होने के बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करेंगे। वो उससे मुत्तसिब भी होंगे नबूवत से और वो महदी से मामलात अपने इख्तियार में ले लेंगे, यानी उसके पहले तमाम उम्मत हज़रत इमाम महदी के ताबे होगी और उनकी सिपह सालारी और उनकी अमीरी के अंदर सारे मामला तय करेगी। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तब सारे इख्तियारात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ले लेंगे, इसलिए कि वो नबी हैं, उनका मकाम बहरहाल बुलंद है। महदी उनके असहाब और मुत्तबईन में से होंगे, जैसा कि सारे महदी के मुत्तबईन होंगे। ये अल्लामा सफ़ारीनी का कौल था। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में ज़िंदा हैं, मरे नहीं हैं। जब आसमान से नाजिल होंगे तो सिर्फ़ किताब व सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, उसकी ज़रा भी मुखालफत नहीं करेंगे। मिन व अन किताब व सुन्नत के मुताबिक उनका अमल होगा। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा, ये दावा इंतहाई फजूल बेहैसियत बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है जो ये दावा करते हैं कि नाउज़ बिल्लाह वो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक अमल करेंगे और उसकी तबलीग और नशर व इशाअत करेंगे। नाउज़ बिल्लाह एक इमाम का, एक इंसान का बनाया हुआ तौर तरीक़ा उनकी फ़िक़्ह को नबी लागू करेगा, नाउज़ बिल्लाह।
जिसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकामात मिलते हैं, अल्लाह ने मकाम नबूवत के पर सरफराज किया है, जिसके अंदर ख़ता का इम्कान नहीं होता है, ये किसी आम उम्मती को फॉलो करे, ये नामुमकिन चीज़ है, बल्कि एक नबी की शान में गुस्ताखी है। आगे हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। सही रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न मरियम तुम्हारे दरमियान आदिल हुक्मरा और इंसाफ पसंद इमाम बनकर नाजिल होंगे, सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया ख़त्म कर देंगे। सही रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि वो दिमश्क की मशरिकी जानिब मनारे बैज़ा पर उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल के बाब में ये बात जो दज्जाल के खुरूज से मुतालिक थी तफसील के साथ आई है कि दज्जाल जब पूरे ज़मीन का दौरा कर चुका होगा, उस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल भागना शुरू करेगा। यहाँ तक कि मकाम लुद, जहाँ पर आज इसराइल का फ़ौजी अड्डा है और वहाँ एयरपोर्ट भी बना हुआ है, उस मकाम पर पहुँचेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर घुलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि नमक को पानी में डालने के बाद वो घुलना शुरू हो जाता है। उसके बावजूद भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे उसी जगह पकड़ेंगे और उस जगह पर उसका ख़ात्मा करेंगे, तो ये दज्जाल को कत्ल करेंगे। अब यहाँ एक बड़ी अहम बात इस हदीस के अंदर ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद के मीनारे और गुंबद बनाए जाते हैं, हदीस के अंदर इसका क्या सबूत है? यानी फ़ुज़ूल किस्मों की बातें लाना, ये कौन लोग करते हैं? दरअसल अहले हदीसों को उलझाने के लिए हम ये दावा करते हैं कि तमाम चीज़ों की दलील कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। तो कहते हैं ठीक है, जब कुरान और हदीस के अंदर सारी चीज़ें, तो मस्जिद में मीनारा बनाना चाहिए, गुंबद बनाना चाहिए, इसकी क्या दलील है? ये दलील मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो दिमश्क के मशरिकी जानिब मनारे बैज़ा पर नाजिल होंगे, वहाँ की जो मस्जिद का मनारा बैज़ा सफ़ीद मीनार है उसके पर नाजिल होंगे। हदीस के अंदर वो मीनार का ख़ुद तज़किरा है। अगर एक चीज़ गलत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तज़किरा क्यों करते, और अगर तज़किरा करते तो उसको कंडम करते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ जो शरीयत का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है, आप उसको बयान कर रहे हैं। अब यहाँ अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिसके जिस्म को छोड़कर उसकी रूह जा चुकी हो तो आसमान से उसका जिस्म नाजिल नहीं होगा। यहाँ पर जो बयान किया गया कि वो आसमान से नाजिल होंगे, तो ये रूह नहीं होगी, जिस्म होगा। और अगर वो ज़िंदा किया गया तो कब्रों से उठेगा। अगर किसी मुर्दा को ज़िंदा किया जाता है तो वो कब्रों से उठेगा, वो आसमान से नहीं आता है। आसमान से उसे उतारा जाएगा जिसका जिस्म होगा, रूह नहीं, बल्कि रूह के साथ जिस्म भी होगा। रहा मसला अल्लाह का ये फरमान, जैसा कि सूरह आल इमरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 55। इसी आयत को लेकर कुछ लोग ये इस्तेदलाल करते हैं और गलत दावा करने की कोशिश करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत वाक़ हो चुकी है और उसकी दलील ये आयत देते हैं, जबकि उन्होंने इस आयत के मफ़हूम को समझा ही नहीं। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। ईसा, अब मैं तुझे वापस ले लूँगा और तुझको अपनी तरफ उठा लूँगा और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे तुझे पाक कर दूँगा। तीन अहम बातें बयान की गई है। अगर आप बैकग्राउंड को समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन्हें मालूम हो गया कि यहूदियों ने वक्त के हुक्मरान को उनके ख़िलाफ़ भड़का दिया है और वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पर है। उन्हें पकड़ना चाहता है, पकड़कर सूली के पर लटकाना चाहता है। कोई भी इंसान हो, फितरी तौर के पर मौत के इस तसव्वुर की बुनियाद के पर उसे खौफ तारी होगा। ये फितरी चीज़ें हैं। तब अल्लाह ने यहाँ पर उनको क्या कहा? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने मौत का तज़किरा हुआ, उन्हें ये मालूम हो गया कि वक्त का बादशाह मुझे पकड़कर सूली के पर लटकाने वाला है, मेरी जान लेने वाला है। तब अल्लाह ने क्या कहा? पहली बात ये थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस डर और खौफ से निजात दिलाई जाए जिसके बारे में ज़हन व दिमाग के अंदर बात हावी थी, जिसके बारे में मुसलसल सोच रहे थे। तो अल्लाह ने क्या कहा? इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, ईसा डरने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हें वापस ले लूँगा।
زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور سے آپ دیکھیے، اگر کسی پیشنٹ کے پاس، بیمار کے پاس جائیں تو ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کو یہی کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یعنی جو سامنے بات نظر آ رہی ہے بیماری کا مدعا ہے، تو ہم پہلے اسے بیماری کے تعلق سے دریافت کریں گے، اس کے بارے میں تسلی دیں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، علاج کراؤ، جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ شفا دے گا۔ جس چیز سے انسان جونج رہا ہے اس کے بارے میں تسلی دی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی موت کا مسئلہ تھا، تو اللہ نے اسی چیز کو کہا کہ وہ تمہیں موت نہیں دیں گے، میں دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ قرآن اتنا واضح کہہ رہا ہے۔ اب یہاں ضروری نہیں ہے، اب یہاں وفات کا جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، متوفی کا، میں تمہیں وفات دوں گا، اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں اگر کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو ہر کسی کی روح کو تو آسمان پر ہی جانا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، ہر کسی کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو پھر اس بات کا تذکرہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ خصوصی طور پر اس کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ کی روح نہیں بلکہ ان کا جسم اٹھایا جائے گا روح کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے کہا میں تمہیں مکمل طریقے سے اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کو پاک و صاف کر دوں گا۔ جو الزامات آپ کے پر لگائے گئے، وقت کے بادشاہ کو بھڑکایا گیا، ساری چیزیں بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے تقدیم اور تاخیر، عربی زبان میں کبھی ایسا ہوتا ہے ترتیب اہمیت نہیں رکھتی۔ نماز میں آپ دیکھیے پہلے کیا ہے؟ رکوع، اس کے بعد سجدہ ہے، لیکن اس سے قبل آپ اگر سورہ آل عمران پڑھیں گے تو حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَارْكَعِي وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ اے مریم تو سجدہ کر اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ نے پہلے سجدے کا حکم دیا، اس کے بعد رکوع کرنے کا حکم دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سجدہ ہے اور اس کے بعد رکوع ہے؟ نہیں، بلکہ ترتیب بیان کرنا مقصود نہیں، جو چیز زیادہ اہم ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ سجدہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے رکوع کے مقابلے میں، اس لیے اللہ نے پہلے سجدے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد رکوع کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر بھی انہیں وفات دینا، اٹھا لینا، یہ اہمیت رکھتا تھا، اس لیے اللہ نے پہلے وفات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اپنی طرف اٹھانے کا تذکرہ کیا۔ تو ترتیب نہیں بلکہ اہم چیزوں کا پہلے تذکرہ کیا جانا ہے، وہ اہمیت رکھتا ہے، ضروری نہیں کہ یہاں پر ترتیب ہی بیان کی گئی ہو۔ تو یہ دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اگر آپ دیکھیں گے سورہ نساء آیت نمبر 157 158، ان ساری آیتوں میں کتنے واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ انہیں سولی کے پر لٹکایا ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، مگر ہوا یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی اور کے پر ڈال دی۔ کس کے پر ڈالی تھی؟ اس مخبر کے پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر غداری کیا اور وقت کے بادشاہ کو جا کر بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے، غداری کی۔ جیسا کہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والا میر جعفر، ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والا میر صادق، یہ سارے کے سارے رافضی شیعہ تھے۔ تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کے قریب رہنے والا جو شخص تھا اس نے غداری کی، اور انعام کے لالچ میں کہ میں جا کر بتا دوں گا مجھے انعام ملے گا اور وقت کے بادشاہ کی نگاہ میں معزز بن جاؤں گا، غداری کر دی۔ لیکن اللہ کا انتقام کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، یعنی ان کا جو روپ اور شکل و صورت تھی، وہ اس کے پر ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ کہہ بھی رہا تھا جب اس کو پکڑا گیا، اب اس کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا گیا، تو آنے والے جو حکومت کے ہرکارے تھے، پولیس وغیرہ، اس کو پکڑ کر لے گئے، سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ انکار بھی کر رہا تھا کہ نہیں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن مانے گا کون جب شکل و صورت ساری چیزیں وہی ہے، تو کون انکار کرے گا؟ اور لے جا کر اس کو پھانسی کے پر لٹکا دیا۔ قرآن نے صاف کہا
حقیقی بات یہ ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، نہ انہیں پھانسی کے پر لٹکایا گیا، بلکہ ان کی شبیہ، ان کے شکل و صورت کو اس غدار انسان کے پر ڈال دیا گیا، اس کی شکل و صورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ شک میں ہے، شبے میں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کوئی دلیل نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، بس وہ اپنے گمان اور خیال کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ نے دوبارہ اس بات کو کنڈم کیا، کہا کہ حقیقتاً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ کتنا واضح اور دو ٹوک بیان یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ اب یہاں جو پیچھے بحث چلی ہے اسی تعلق سے کچھ اہم باتیں قرآن یہاں پر تذکرہ کریں۔ وفات کا جو لفظ ہے، اللہ نے نیند کی حالت میں روح کو قبض کرنے کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا، جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں اللہ یتوفی الانفس حین موتیہا واللتی لم تمت فی منامیہا، کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی مرا نہیں اس کو نیند میں، اس کی روح کو نیند میں قبض کرتا ہے۔ انسان سونے کے وقت مردہ کی طرح ہوتا ہے، اس کی روح حقیقت میں قبض کر لی جاتی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری مثال دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواب کی حالت میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں کوئی ٹچ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، فوراً ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہم دوبارہ خواب کی دنیا سے نکل کر اس حقیقی دنیا کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے کیسا ہوتا ہے؟ اچانک ایسا لگتا ہے کہ ہم سعودی کے اندر ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، دنیا کے کسی علاقے میں، یا ہمارے کسی فوت شدہ سے باتیں کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی نیند کھلتی ہے یا کوئی ہمیں جگہ دیتا ہے، فوری طور پر ہم دنیا کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح سورج یہ اپنے مقام پر ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں زمین کے پر آتی ہیں، یہ کرنیں کہیں پر بھی جا سکتی ہیں، کہیں پر بھی جا سکتی ہیں، چاہے وہ بادلوں کے پر آئے، زمین کے پر آئے، لیکن چونکہ ان کرنوں کا تعلق حقیقت میں سورج سے ہی ہوتا ہے، جیسے ہی سورج ہٹے گا کرنیں بھی اس کے ساتھ غائب ہو جائے گی۔ تو یہی معاملہ انسان کا خواب کی حالت میں کہ اس کا جسم تو سورج کی طرح ایک ہی جگہ ہوتا ہے، لیکن کرنوں کی طرح اس کی روحیں مختلف مقامات کے پر خواب کی حالت میں سفر کرتی ہیں، اور جیسے ہی خواب کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، نیند ٹوٹتی ہے، فوراً اپنے مقام کے پر یعنی جسم کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ آگے قاضی ایاز کا یہاں انہوں نے قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یہ کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں جن کی بنا پر اہل سنت کے نزدیک یہ حق اور صحیح ہے۔ عقل و شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں جو اسے باطل ٹھہرا سکے، اس کا ثابت ہونا واجب ہے۔ اس کا انکار بعض معتزلہ، جہمیہ اور ان کے موافقین نے کیا۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا، لیکن یہ انکار اپنی جگہ کے پر بے معنی، بے حیثیت ہے اور اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آسمان میں زندہ ہے، قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، اور ان کی جو مدت ہوگی یہاں ان کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ علامہ قرطبی تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ ان کی مدت اور وفات کے بارے میں طبرانی اور ابن عساکر کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور زمین میں 40 سال تک رہیں گے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر 33 برس تھی، اور یہ دوبارہ زمین کے پر جب آئیں گے 40 سال رہیں گے، یعنی وہی عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، 40 سال اور 33 سال، یہ عمر بن جاتی ہے 73 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال عمر دی گئی تھی، اس سے 10 سال زیادہ زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت ان کی 33 سال کی عمر ہوگی، اور 40 سال مزید وہ زمین کے پر رہیں گے۔ امام احمد
ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، ابن جریر اور ابن حبان میں ہے کہ وہ 40 سال تک ٹھہریں گے، ان کی وفات ہوگی اور وہ شادی بھی کریں گے، اس لیے کہ جس وقت انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا اس وقت وہ شادی شدہ نہیں تھے۔ تو دوبارہ جب یہ آئیں گے شادی بھی کریں گے، اللہ ان کو اولاد بھی دے گا اور ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں ہی دفن کیا جائے گا، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا ہے تو انہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کریں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جس کے پر ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، قیامت کر قریب دوبارہ نازل ہوں گے، 40 سال زندگی بتائیں گے، اس کے بعد ان کی حقیقی موت واقع ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو حقیقت میں وہ آخرت کے پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے ویسا ایمان نہیں رکھتا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو مومن نہیں ہے، وہ ایمان کے 6 ارکان میں سے آخرت کے پر ایمان رکھنے کا انکار کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے میں لازم ہے کہ ہم دجال کے آنے کے بارے میں بھی ایمان رکھیں، حضرت امام مہدی کے بارے میں بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین کی طرف نازل ہونے پر بھی۔ اب اس کے بعد جو آگے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے چوتھی اہم نشانی ہے وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ بھی حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگا، جیسا کہ پیچھے بحث گزر چکی ہے۔ آگے تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے پر ایمان و یقین جس طرح ہونا چاہیے ویسا ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے شبہات سے اور ملحدانہ فکروں سے جو ہمیں اس طرح کے اعتقادات سے بھٹکاتی ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔